لا إله إلا الله محمد رسول الله. اچھا، آپ نور ہونے کا بھی حضور کا انکار صلی کرتے اللہ علیہ ہیں. وسلم. حضور کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس آ گئی کتاب اور نور، تو اس لحاظ سے مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ بالکل نور کا انکار کرتے ہیں؟ یار مجھے یہ بتائیں، ہر وہ گالی جو اہل حدیث کو آپ لوگ دیتے ہیں وہ میرے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ میں نے کہ آپ کے اوپر اتنا بڑا ظلم ڈھا دیا ہے کہ وہابیوں کے عقیدے آپ میری طرف منسوخ کرتے ہیں. بھائی وہابی یزیدی ہیں، میں تو یزید کے والد کا بھی دفاع نہیں کرتا اس حوالے سے جو انہوں نے امت کے اوپر یہ تحفہ مسلط کیا. باقی صحابی ہونے کی وجہ سے ہم رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں. تو میرا کیا لینا دینا وہابیوں کے ساتھ؟ وہ تو ناسبیت کی طرف مائل ہے. یہاں پہ بھی میں نے کب کہا کہ نبی الاسلام نور نہیں ہے؟ نبی الاسلام نور ہے، واضح ہے قرآن میں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی الاسلام وہ سورج ہے جو باقیوں کو چمکا دیتا ہے. اور یہ جو آپ نے آیت کا حوالہ دیا ہے سورۃ المائدہ کی، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ تو میں مکہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا تو یہ دیوبندی جو ایک مولانا ہے وہ سرخ داڑھی والے مولانا مکی، تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں یہ بریلوی جھوٹ بولتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس آیت میں نور سے مراد جو ہے وہ نبی الاسلام ہے. تو اب ظاہر ہے کہ میں تو اس وقت ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکتا تھا، تو میں صرف ان کو دیکھ کے ہنس رہا تھا کہ ان بیچاروں کا علمی لیول یہ ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل سنت کے جو پہلے مفسر ہیں ابن جریر طبری، جن سے حافظ ابن کثیر نے آلموسٹ چھاپا مارا ہے تفسیر ابن کثیر میں، ان کی ہے تفسیر طبری جسے تفسیر ابن جریر بھی کہتے ہیں. انہوں نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے اور اللہ کی کتاب ساتھ آئی، اور نور سے مراد انہوں نے کہا نور ہدایت. یہ ذہن میں رکھیے گا، نور ہدایت ایز اے اسپیشی نبی الاسلام انسان ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی الاسلام انسان نہیں ہے تو رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایز اے اسپیشی انسانوں میں انہیں مبعوث کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے پیغمبر آتا، یہ انسانوں میں سے ہے. اور انسانیت کو ناز ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان تھے، کہ انسانیت اگر اللہ کے راستے پر ہو تو فرشتوں سے بہتر ہے. بغاوت والا معاملہ تو الگ. کیا ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کو فرشتوں کے انبیاء سے افضل نہیں مانتے؟ اگر نور ہدایت کے طور پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، وہ تو مسند احمد میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور یہ حصہ جو ہے نا یہ ترمذی میں بھی موجود ہے. اور پھر آگے نبی السلام نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی نبی الاسلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ دکھا دیا گیا تھا کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر دیے گی. تو نبی الاسلام نور ہدایت ہے. لیکن اسپیشی کی بات کریں تو بھائی مجھے بتائیں، غزوہ احد کے موقع پر نبی الاسلام کو جب زخم لگا ہے تو آپ کا خون نکلا ہے. آپ علیہ السلام کا جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو بخاری مسلم میں آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے. تو وہ سارے کے سارے حالات جو ایک انسان پر وارد ہوتے ہیں وہ آپ پر ہوئے. ہاں کچھ آپ کی ایکسٹراڈنری کوالٹیز ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی بشریت ختم نہیں ہوتی. مثلا بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے. یعنی انبیاء نیند میں بھی غافل نہیں ہوتے. اب یہ پروٹوکول اور کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوالٹیز دی ہیں جو آپ کے معجزات ہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی بشریت ختم نہیں ہوگی، وہ اپنی جگہ پہ رہے گی. دیکھیں نبی علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، بخاری مسلم میں ہے. میں نے سنا وہابیزم کے ماننے والے معجزات کا بھی انکار کرتے ہیں. نہیں، وہابی تو کوئی نہیں معجزات کا انکار کرتے، لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ جو ایک پہلو ہے نبی الاسلام کی عظمت والا، وہ ان سے اوور لک ہو جاتا ہے. انکاری نہیں ہے، اقراری نہیں ہوتے بہت زیادہ، لیکن ہم تو جو بھی کتابوں میں رپورٹ ہو گیا ہم منو ان اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں. ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ نبی الاسلام کے سارے معجزات بیان کیے ہیں، ہمیں کوئی آر نہیں ہے. نبی الاسلام کے 2 معجزات تو ایسے ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے، جنہیں آپ معجزہ مانتے ہیں. ہم تو نبی الاسلام کو مکمل آپ کی مبارک ذات ہی معجزہ تھی، لیکن جس کو آپ معجزہ بولتے ہیں جو قانون قدرت کو توڑنے والی چیز ہے. یہ میں نے اپنے علماء سنا ہے کہ رسول اللہ خود بھی معجزہ تھے. بالکل ہم نہیں مانتے اس چیز کو. جی، لیکن میں ابھی وہ معجزات بیان کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کام کیے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ہم معجزہ مانیں گے. مثال کے طور پر
قرآن حکیم میں سورۃ القمر میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. اچھا. اور یہ قرآن پاک کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جب کافروں نے کہا کہ کوئی نشانی آپ کے لیے ظاہر ہو تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا, ہیرا پہاڑ کے دائیں اور بائیں ہوا اور پھر بعد میں جڑ گیا. یہ وہ معجزہ ہے جو قرآن میں بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا ہے. دوسرا معجزہ جو قرآن میں ہے وہ نبی علیہ السلام کا واقعہ معراج ہے. جو آپ کا الاسراء ہے زمینی سفر, وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. اور جو آپ کا آسمانی سفر ہے المعراج, بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کا سفر, وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں ذکر کیا. اور بخاری مسلم میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا کہ مختلف آسمانوں پہ نبی علیہ السلام کی ملاقاتیں انبیاء کرام کے ساتھ ہوئیں. تو یہ وہ معجزات ہیں جو قرآن میں رپورٹ ہوئے ہیں. بخاری مسلم میں تو پھر درجنوں ہیں. مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ چند قدم آگے بڑھے, آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا, پھر نیچے کیا, پھر واپس آئے. صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ یہ نماز میں کوئی اضافہ ہو گیا یا کوئی اور بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت دکھائی 7 آسمانوں کے اوپر, ماشاءاللہ, اور میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہارے لیے جنت سے انگوروں کا ایک گوشہ توڑ دوں. اس کے لیے میں نے ہاتھ بلند کیا, پھر میں نے ترک کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے اوپر پردہ رکھا ہے, اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ کھاتے رہتے, کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے. نبی علیہ السلام دنیا میں کھڑے ہو کر آپ کا ہاتھ مبارک 7 آسمانوں کے اوپر تک پہنچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ نبی میں بہت بڑا فرق ہے. یہ کہہ تو دیتے ہیں وہاں بھی کہ جی نبی کے بھی 2 ہاتھ اور ہمارے بھی 2 ہاتھ, نعوذ باللہ. نبی علیہ السلام اسپیشی میں انسان ہے, مرتبے میں نہیں. آپ کے ہاتھ کی طرف ہمارے ہاتھ کی طرف. بخاری مسلم میں ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کی قلت ہوئی تو مختلف جگہ سے پانی جمع کر کے بمشکل ایک پیالہ آپ کو پیش کیا گیا. آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو پانی کے چشمے پھوٹے اور اس میں سے صحابہ کرام نے پانی پیا, جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا. تو وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا, البتہ ہم 1500 تھے جنہوں نے ایک پیالے سے پانی پیا, سارے اونٹوں کو بھی پلایا, سٹور بھی کر لیا, تب بھی اسی طریقے سے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز کی حالت میں خشوع و خضوع سے کھڑے ہوا کرو, میں تمہیں اللہ کی قسم اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی جب آپ جماعت کرواتے تھے نا تو آپ کو پیچھے نظر آتا تھا کون کھجلی کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. یہاں آپ کی آنکھ نہیں تھی, ہمیں تو یہ بس ادھر تک مشکل سے 180 ڈگری نظر آتا ہے. نبی علیہ السلام کو انہی 2 آنکھوں سے پیچھے بھی نظر آتا تھا. یہ ہر وقت آپ کے ساتھ معجزہ اٹیچ تھا. اس طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام آپ کے پسینے کو خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تھے. تو اب پسینے میں سے تو بدبو آتی ہے, لیکن نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت اسما بنت ابی بکر نے ایک کالا جبہ, کسروانی طیالسی کالا جبہ نکالا پرشین امپائر کا, اور کہا کہ یہ وہ جبہ ہے جو نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. اسی طریقے سے بخاری شریف میں آتا ہے کہ ام سلمہ نے نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک نکالا اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا وہ بال مبارک ہے, جب ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ برتن بھجوا دیتا ہے, میں اسے کھول کے دیتی ہوں, وہ پی لیتا ہے تو شفا ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام کی تبرکات کی شفا آپ کی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے جاری ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں ہے کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے, اس کو اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے. بخاری مسلم میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حلق کروایا تو آپ نے ابو طلحہ کو بال دیے اور کہا کہ صحابہ کرام میں انہیں تقسیم کر دو. اور بخاری میں تو یہاں تک آیا ایک تابعی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک بال مبارک ہونا میرے پاس دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد ترمذی میں آیا, ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی تو آپ نے کہا کہ میں نے پانی پینا ہے, تو ہم نے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا, نبی علیہ السلام اٹھے, مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا. وہ کہتی ہیں کہ جس سے ہی نبی علیہ السلام لادا ہوئے تو میں نے مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس تبرکن رکھ لیا کہ اس سے نبی علیہ السلام کا منہ مبارک لگا. تو اس طرح صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی چیزیں بھی سنبھالی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معجزات اتنے ایکسٹرا آرڈنری ہیں کہ جن پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. آج بھی دنیا میں نبی علیہ السلام موجود ہوں,
ہم اپنا ہر مسئلہ آپ کے سامنے لے کے جائیں گے. بخاری میں نہیں آیا کہ ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, نبی علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وہ کام بھیجا تھا, میں نے قلعے سے چھلانگ لگائی تو یہ ٹوٹ گئی. تو انہوں نے اپنی پگڑی لپیٹی تھی, آپ نے فرمایا ٹانگ سیدھی کر, ہاتھ پھیرا. وہ کہتے ہیں کہ ایسی ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی. لیکن آج اگر آپ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹے گی نا, ہم آپ کو روزہ شریف میں نہیں لے کے جائیں گے, نہ کعبہ شریف لے کے جائیں گے. تو دنیا کو اللہ نے اس باپ کے ساتھ جوڑا ہے. نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود تھے ہم ہر مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں گے. بخاری مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی, ایک عرابی کھڑا ہوا, یا رسول اللہ ہمارے جانور ہلاک ہو گئے قید سالی سے, آپ دعا کریں. نبی علیہ السلام نے دعا کی اور ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تو بارش شروع ہو گئی. اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی. اگلے جمعے وہی بندہ کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ دعا کریں کہ ہمارے گھروں پہ بارش نہ ہو, صرف زمینوں میں ہو. تو نبی علیہ السلام نے دعا کی, بلکہ آپ نے مبارک انگلی سے یوں بادلوں کو اشارہ کیا, غلادہ ہو گئے. تو اس طرح کے کئی معجزات بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے لینا چاہتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں کہ وہ اس کے بعد کبھی نہیں بھولے گا. تو حضرت ابو ہریرہ نے فوراً اپنی چادر بچھائی, تو نبی علیہ السلام نے یوں کر کے چادر میں ڈالا, انہوں نے سینے سے لگائی اور کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے حضور کو شکایت کی تھی کہ میں حدیثیں بھول جاتا ہوں, اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا. تو اس طرح کے ایکسٹراڈنری معجزات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. ہمارا بریلویوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ قبر رسول سے جا کے یہ چیزیں مانگنا شروع کرتے تھے, یا یہاں بیٹھ کے وہ دعا میں نبی علیہ السلام کو شریک کرتے ہیں. یہ کام نہ کریں, دنیا میں موجود ہوں تو بالکل جائیں. دیکھیں بدر و احد کے اندر امیر حمزہ تھے, نبی علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگائی. خیبر میں وہ شہید ہو چکے تھے, ان کو قبر سے نکال کے ساتھ نہیں لے کے مولا علی کی ڈیوٹی لگائی. جو بندہ دنیا سے چلا گیا وہ اللہ کی جنتوں میں آخرت میں زندہ ہے, دنیا سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ مجھ سے آپ اینٹی وینم علمی جواب, الزامی جواب پھکی والا لے لیں. قرآن میں تو سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ہے کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں نبی کو حاکم نہ مان لو. تو کیا صحابہ کرام حضور کی وفات کے بعد قبر رسول سے جا کے فیصلے کرواتے تھے, یا حضرت عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو کچھ ہوا, کیا اس کی شکایت حضرت علی نے جا کے قبر رسول پہ کی ہے, یا حضرت ابوبکر نے کہا کہ ٹھیک ہے علی وہاں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں؟ ایون حضور کی میت پہ دفنانے میں اختلاف ہوا ہے, ترمذی میں آیا, صحابہ میں مشورہ ہو رہا ہے. کسی نے نہیں حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کہاں دفنا ہے, ابھی تو میت مبارک اندر بھی نہیں گئی تھی. بعد میں تو یہ باتیں کرتے ہیں جا کے اور ہمیں لا کے جعلی روایتیں پیش کرتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے کہ ایک عرابی حضور کی قبر پہ ہے, اس میں اعمش مدلس ان سے روایت کر رہا ہے. ہم بخاری سے کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا, 1010 نمبر حدیث ہے بخاری کی, اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کا توسل اختیار کرتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا, اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے ہیں. تو نبی علیہ السلام کا کوئی مرتبہ کام نہیں ہو گیا تھا وفات کے بعد, بلکہ بڑھ گیا ہے, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. لیکن حضرت عمر نے عقیدہ دیا کہ صحیح وسیلہ اور توسل یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں موجود ہے آپ نے اس سے دعا کروانی ہے, نہ کہ آپ نے جا کے قبر پہ نبی علیہ السلام سے مانگنا ہے. مانگنا اللہ ہی سے, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللهم صل وسلم على نبينا محمد